مغرب کی اذان کی آواز سنائی دی تو میں جلدی سے وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ اس وقت میرے چچا کا پاگل بیٹا گڈو نہ جانے کس بات پر غصے میں آ گیا اور گالیاں بکنے لگا۔ مجھے گھر والوں پر شدید غصہ آتا تھا۔ سب جانتے تھے کہ اسے کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں، لیکن اس کو تنگ کرنا سب اپنا فرض سمجھتے تھے۔ وہ ذرا سی بات پر بھڑک جاتا تھا اور پھر سارے گھر کو گالیاں دینا اور برتن توڑنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ نماز ادا کرتے ہوئے مجھے گڈو کے شور کرنے کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ شور کی آواز کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے نماز ادا کرنے کی کوشش کی۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو گڈو کو صحن میں کسی بچے کی طرح روتے ہوئے دیکھ کر میں نے اپنا سر پیٹ لیا تھا، کیونکہ سارا دن تو میرا گڈو کی جی حضوری میں ہی گزر جاتا تھا۔ اب میں نے اپنا کالج کا کام کرنا تھا، لیکن گڈو کے رونے کی وجہ سے مجھے کام کرنے کے بجائے اسے چپ کروانا تھا۔ گڈو کی 2 بہنیں نادیہ اور سفینہ تھیں، لیکن وہ دونوں تو گڈو کا کوئی کام کرنا اپنی توہین سمجھتی تھیں، اور اس کا سب سے چھوٹا بھائی علی، وہ ہے تو سب سے چھوٹا لیکن شرارتوں میں سب سے اول تھا۔ میں غصے سے جھنجھلاتے ہوئے گڈو کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ کسی کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے گڈو نے سر اٹھا کر دیکھا۔ مجھے دیکھ کر وہ اور شدت سے رونے لگا اور غصے سے علی کی شکایت لگانے لگا۔ علی نے اس کا برگر کھا لیا تھا۔ مجھے علی کی ان حرکتوں پر بہت غصہ آتا تھا، لیکن میں اسے کچھ بھی نہ کہہ سکتی تھی کیونکہ وہ اپنی ماں کا بہت لاڈلا بیٹا تھا۔ اسی لیے علی کو کچھ بھی کہنے کے بجائے میں گڈو کو ہی چپ کرانے کی کوشش کرتی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں کل کالج سے واپسی پر اس کے لیے برگر لے کر آؤں گی، جس پر وہ خوش ہو گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ گڈو کو دیکھنے پر اس بات کا احساس بالکل بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی پاگل شخص ہے۔ انتہائی لمبا قد اور اس پر ہلکی ہلکی سی داڑھی، جو اکثر ہی چچا خود سیٹ کر رہے ہوتے تھے۔ دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ گڈو ذہنی مریض ہے۔ دکھ کی بات تو یہ تھی کہ قد تو اس کا 6 فٹ ہو چکا تھا، لیکن ذہن اس کا کسی بچے کے برابر تھا۔ وہ جب بچوں کی طرح جو تھا تو بہت عجیب دکھائی دیتا تھا۔ میں کچن میں گئی تو چچی میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ شکر ہے کہ تمہاری بات تو گڈو کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میں تو کب سے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وعدہ کیا تھا کہ کل اسے برگر دلواؤں گی، لیکن وہ میری کوئی بات سنتا ہی نہیں۔ چچی کی بات سن کر میرے چہرے پر دکھ بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ بہت اس سے بات کیا کرتی تھی، جبکہ گڈو تو کسی کی غصیلی آواز برداشت ہی نہیں کرتا تھا۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ کھری کھری سنا دوں، لیکن میں نے کچھ بھی کہنا مناسب نہ سمجھا اور اقرار میں سر ہلا دیا۔ تمہارے یہاں جانے سے مجھے بہت حوصلہ ہوا ہے۔ نادیہ اور سفینہ تو حد درجے کام چور ہیں۔ بھائیوں کا کوئی کام کرنا ہو تو انہیں موت پڑ جاتی ہے۔ سب سے زیادہ فکر تو مجھے گڈو کی ہی رہتی ہے۔ اللہ جانتا ہے میرے بعد اس کا کیا ہوگا۔ باقی سب تو اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں گے، لیکن اس معصوم کا نہ جانے کیا بنے گا۔ اپنے بیٹے کے لیے لہجے میں فکر مندی بھرتے ہوئے چچی جان نے کہا، اللہ سب خیر کرے گا، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ ابھی آپ کی وجہ سے سب گڈو کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن وہ سب بہن بھائی ہیں، ایک دوسرے سے پیار تو کرتے ہیں۔ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے میں نے چچی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں نے شام کے لیے ہانڈی بنا دی تھی اور اب میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور پڑھنے لگی۔ میں جب بھی تنہا ہوتی تھی تو مجھے اپنے والدین یاد آنے لگتے۔ میں نے کبھی ایسی زندگی کا سوچا بھی نہیں تھا۔ میں گاؤں میں بہت اچھی اور پرسکون زندگی گزار رہی تھی، لیکن نہ جانے میری زندگی میں ایسا طوفان کیوں آیا جس نے سب کچھ ہی تباہ و برباد کر دیا۔ اچانک سے ہونے والی بارشوں نے سیلاب کی صورت اختیار کر لی تھی۔ مجھے آج بھی وہ رات اچھی طرح سے یاد تھی جب ہمارے گاؤں میں پانی داخل ہو گیا تھا۔ کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی جہاں پر ہم محفوظ ہو جاتے۔ بہت سے لوگ پانی میں بہہ گئے جن کی لاشیں بھی نہ ملی تھیں۔ میں بھی اپنی اماں اور ابا کے ساتھ ایک محفوظ ٹیلے پر پہنچ گئی۔ یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جو مٹی سے بنی ہوئی تھی، لیکن افسوس تو اس بات کا ہوا کہ جس مقام پر میں نے اماں ابا کے ساتھ اور گاؤں کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ پناہ لی تھی، وہ مٹی کا تودہ بھی سیلاب کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا اور گر گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے
اپنے والدین کو پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ چند دن کے بعد ان کی گلی سڑی لاشیں تو مل گئی تھیں، لیکن میری دنیا اجڑ گئی تھی۔ میرے ابا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ چچا ندیم ابا کے دور باہر کے کزن تھے اور شہر میں رہتے تھے۔ جب انہیں اماں اور ابا کے مرنے کی اطلاع ملی تو وہ گاؤں پہنچ جائے۔ اس وقت تک سیلاب کا پانی اتر گیا تھا۔ گاؤں والوں نے مجھے چچا ندیم کے حوالے کر دیا، کیونکہ وہی میرے سب سے قریبی رشتہ دار تھے۔ مجھے اپنے گاؤں چھوڑ کر شہر آنا پڑا۔ کچھ عرصے تک تو میں والدین کے غم میں ڈوبی رہی۔ اپنے آس پاس کی کچھ خبر نہ تھی۔ پھر چچا اور چچی نے میرا داخلہ شہر کے کالج میں کروا دیا۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ میں زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ چچا ندیم کے گھریلو حالات کچھ زیادہ اچھے نہ تھے۔ اب وہ اکثر گاؤں کا چکر لگاتے رہتے تھے۔ میرے ابا کی سب زمینیں وہی سنبھال رہے تھے۔ زمینوں سے بہت اچھی آمدن ہو رہی تھی۔ چچی اور چچا دونوں بہت خوش تھے۔ اب گھر کے حالات کافی بہتر ہو چکے تھے۔ میں اپنی زندگی میں مگن تھی۔ پڑھنے کے علاوہ مجھے کسی بات کی کوئی فکر نہیں تھی۔ چچا کا پاگل بیٹا گڈو اکثر غصے میں ہی رہتا تھا اور گھر کے برتن توڑتا رہتا، لیکن ایک بات اس کی سب سے اچھی تھی کہ اگر میں اسے کسی بات سے منع کرتی تو وہ رک جاتا تھا۔ اسے گھر سے باہر جانے کا بہت شوق تھا، لیکن مجبوری تھی، اسے گھر میں ہی رکھنا پڑتا تھا۔ 2-3 دن سے گڈو ایک ہی ضد کر رہا تھا کہ اسے پارک جانا ہے، لیکن کوئی بھی اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی جبکہ گڈو نے رو رو کر سارا گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے گڈو سے وعدہ کیا کہ وہ شور نہ کرے تو میں اسے چھٹی کے دن پارک لے کر جاؤں گی۔ اس نے میری بات مان لی تھی۔ اب تو گڈو میری سب باتیں مان رہا تھا، کیونکہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ میں اسے پارک ضرور لے کر جاؤں گی۔ چھٹی کے روز گھر کے کام سے فارغ ہو کر میں گڈو کو تیار ہو جانے کے لیے کہنے لگی۔ وہ جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر تیار ہو گیا۔ چچی کو بتا کر میں اسے قریبی پارک لے آئی۔ پارک ہم سے کچھ ہی دور تھا، اس کے لیے مجھے کسی گاڑی یا رکشے کی ضرورت نہیں تھی۔ پارک میں آ کر گڈو بہت خوش ہو رہا تھا۔ وہ جھولوں پر بیٹھتا اور کبھی ادھر ادھر بھاگنے لگتا۔ مجھے اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا، اسی لیے اسے زبردستی پکڑ کر بینچ پر بٹھا دیا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مسکراتی ہوئی نگاہوں سے گڈو میری طرف دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے گڈو کا اس طرح سے دیکھنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں کی تپش سے بہت الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ اسی لیے مزید پارک میں وقت ضائع کرنے کے بجائے میں گڈو کا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف چل پڑی۔ حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی جب گڈو نے کوئی ضد نہ کی اور میرے ساتھ آرام سے چل پڑا۔ اب وہ بہت پرسکون تھا۔ میں جب بھی گڈو کے چہرے کی طرف دیکھتی وہ پلکیں جھپکے بغیر میری طرف ہی دیکھ رہا ہوتا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے میں گھر کی طرف چلنے لگی۔ یہ گڈو بھی بہت عجیب ہے، مجھے ایسے دیکھ رہا ہے جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ گڈو کی نظروں سے خائف ہوتے ہوئے میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ جب ہم گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو گڈو نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ ابھی پارک سے واپس نہیں آنا چاہتا تھا۔ گڈو کی حرکتیں بہت عجیب ہو گئی تھیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے چچی سے کہا کہ وہ نادیہ اور سفینہ سے کہا کریں کہ وہ بھی گڈو کا خیال رکھا کریں، آخر کو وہ اس کی بہنیں ہیں۔ میری بات سن کر چچی نے اپنا سر پیٹ لیا اور سفینہ اور نادیہ کو برا بھلا کہنے لگی۔ وہ دونوں تو گھر کے کسی کام کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتی تھی، بس ہر وقت موبائل میں مصروف رہتی یا کالج چلی جاتی۔ زندگی میں ان کے یہی 2 کام تھے۔ میں جان بوجھ کر گڈو سے کنارہ اختیار کرنے لگی، کیونکہ گڈو کی نگاہوں کی تپش مجھے اکثر اپنے ارد گرد محسوس ہوتی تھی، جن سے مجھے بہت چبھن سی ہوتی تھی۔ کالج سے واپسی کے کچھ دیر بعد ہی چچی امی نے مجھ سے کہا کہ وہ بازار جا رہی ہیں، اگر میں کچھ منگوانا چاہتی ہوں تو انہیں بتا دوں۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے انہیں منع کر دیا۔ نادیہ اور سفینہ بھی چچی کے ساتھ بازار جا رہی تھی۔ علی نے بھی بازار جانے کی ضد کی، لیکن چچی اسے میرے پاس ہی گھر چھوڑ گئی۔ گڈو اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ آج چچا جان گھر پر نہیں تھے، گاؤں گئے ہوئے تھے۔ میرا خیال تھا کہ وہ شام تک واپس آ جائیں گے، لیکن وہ واپس نہیں آئے۔ علی تو مجھے گھر پر اکیلا چھوڑ کر باہر کھیلنے چلا گیا۔ گڈو سو رہا تھا،
गुड्डू के सोने पर मैंने शुक्र अदा किया और अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे अपने कमरे के बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने पहचान लिया था कि गुड्डू जाग चुका है। कुछ देर के बाद ही वो मेरे कमरे में आ गया और सब घर वालों के बारे में पूछने लगा। मैंने उसे बता दिया कि सब बाज़ार गए हुए हैं। मैं उससे बेहतर मुख्तसर बात करती थी। मेरा ख्याल था कि मेरी बात सुनने के बाद वो कमरे से बाहर चला जाएगा, लेकिन वो तो कुर्सी पर बैठ गया और बहुत ही तवज्जो से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने गुड्डू से कहा कि तुम बाहर जाओ ताकि मैं आराम से अपना काम कर सकूं, लेकिन उस वक्त तो मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब मेरी बात का जवाब देने के बजाय वो टिकटिकी बांध कर मेरी तरफ देखने लगा। शुक्र था कि कुछ ही देर के बाद चची नादिया और सफीना घर वापस आ गई थी। मुझे गुड्डू से अजीब सा खौफ महसूस होने लगा था, इसीलिए मैं उससे दूर ही रहने की कोशिश करती। चचा जान को गांव गए हुए 2-3 रोज़ गुजर चुके थे, लेकिन वो वापस नहीं आए थे। जब मैंने इस बारे में चची से पूछा तो उन्होंने बहुत ही लापरवाही से जवाब दिया कि वो जल्दी आ जाएंगे। जब चचा जान वापस आए तो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनके हाथ में एक फ़ाइल थी। रात को जब सब अपने अपने कमरों में चले गए तो चचा जान ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और फाइल खोलकर मेरे सामने रख दी। चचा जान के कहने के मुताबिक हमारे गांव में मोटरवे बनाई जा रही थी, जिसके लिए बहुत से ज़िम्मेदारों की ज़मीनें खरीदी गई थी। इन्हीं में मेरी ज़मीन भी आ गई थी। सरकार बहुत महंगे दामों ज़मीन खरीद रही थी। ये सुनकर मुझे बहुत दुख और अफसोस हो रहा था। मैं अपने वालिद साहब की ज़मीन को किसी भी कीमत पर फ़रोख्त नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे गांव में मोटरवे बनने का मतलब था गांव की तरक्की। चचा जान ने शायद मुझे कुछ परेशान देखा, इसीलिए जल्दी से कहने लगे कि तुम परेशान मत हो, सारी ज़मीन मोटरवे में नहीं आ रही, कुछ बाकी बच जाएगी, जिससे हमारी गुजर बसर अच्छी हो जाया करेगी। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। चचा जान ज़मीन के कागजात पर मेरे साइन लेना चाहते थे। अचानक ही गुड्डू रोता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। बहुत शिद्दत से रो रहा था और शदीद गुस्से में दिखाई दे रहा था। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रहा है। मैं चचा और चची जान उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो तो गुस्से से अपने बाल खींचने लगा। आज वो बहुत ही गुस्से में था और फिर गुस्से में वो चीज़ें इधर उधर फेंकने लगा। चची के कमरे में पड़ी हुई दवाइयाँ और लोशन वगैरह उठाकर सब फाइल पर फेंक दिए। प्रॉपर्टी की फाइल गंदी हो चुकी थी। ये सब देखकर चचा ने अपना सर पीट लिया। चची गुड्डू को कमरे से बाहर ले गई तो चचा ने मेरी तरफ देखते हुए इंतहाई दुखी लहजे से कहा कि अब ये सब पेपर्स दोबारा बनवाने पड़ेंगे और इसमें न जाने कितना अरसा लग जाए। इस कमबख्त ने तो सब पेपर ख़राब कर दिए हैं। फाइल में एक भी पेपर ऐसा नहीं बचा जिसे दोबारा नहीं बनवाना पड़ेगा। मुझे भी बहुत दुख हुआ। मैं अपने कमरे में आ गई। मैं नहीं जानती थी कि चचा और चची लालच में आ जाएंगे। मैं तो उन पर बहुत एतमाद करती थी, लेकिन न जाने उनके जहन में क्या बात आ गई थी कि वो मेरे ही दुश्मन बन बैठे। चची ने मुझसे कहा कि वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द मेरी शादी कर दें ताकि वो अपने फ़र्ज से फारिग हो सके। चची की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि मैं भी पढ़ना चाहती थी। मेरी शादी की बात सुनकर गुड्डू तो शदीद गुस्से में आ गया और सबके सामने कहने लगा कि मरियम के साथ कोई शादी नहीं करेगा, सिर्फ मैं शादी कर सकता हूँ, मरियम सिर्फ मेरी है। उसकी बातें सुनकर सब हंसने लगे, जबकि मुझे गुड्डू से बहुत खौफ महसूस हो रहा था। इस वक्त तो मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब चचा जान ने मुझसे कहा कि वो सच में मेरी शादी गुड्डू के साथ करना चाहते हैं। ऐसा तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैंने साफ अल्फाज में इनकार कर दिया, जिस पर चचा जान शदीद गुस्से में आ गए। हर वक्त प्यार भरे लहजे से बात करने वाले चचा मुझे डांटने लगे, हत्ता कि उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। वो चाहते थे कि मैं उनके पागल बेटे से शादी कर लूं ताकि वो मेरी प्रॉपर्टी और तमाम दौलत के मालिक बन जाए। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे करीबी रिश्ते इस कदर खुदगर्ज और लालची हो जाएंगे। पूरी रात मैं अपने कमरे में बंद रोती रही। मुझे अपने वालिदैन की बहुत याद आ रही थी। मैं ख़ुद को बहुत तन्हा महसूस करने लगी। सुबह के वक्त जब मुझे कमरे से निकाला गया तो एक और ख़बर मुझ पर पहाड़ बनकर टूटी कि आज ही मेरा निकाह गुड्डू के साथ किया जा रहा था। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। शाम तक कुछ मेहमान भी आ गए। एक खूबसूरत सा जोड़ा चच्ची लेकर कमरे में आई और
مجھے زبردستی پہنانے لگی۔ میں نے چچی کے سامنے ہاتھ جوڑے، منتیں کی کہ میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ گڈو ایک پاگل شخص ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ لیکن وہ تو بے حس ہو چکی تھی۔ میری کسی بات کا جواب دینے کے بجائے مجھے زبردستی دلہن کا جوڑا پہننے پر مجبور کرنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے وہ سوٹ پہننا پڑا۔ میں اپنی قسمت پر بہت رو رہی تھی اور میرے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ نادیہ اور سفینہ میرے چہرے پر میک اپ کرنے لگی۔ وہ مجھے دلہن بنانا چاہتی تھی جبکہ میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ نادیہ کو چچی نے آواز دی تو وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ سفینہ کے فون پر کسی کی کال آ رہی تھی اور وہ میرے سامنے بات کرنا چاہتی تھی، اسی لیے فون لے کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس وقت میں بالکل اکیلی تھی۔ بہترین موقع تھا، میں یہاں سے بھاگ کر جا سکتی تھی۔ گھر کی پچھلی طرف کھلنے والے دروازے سے میں باہر نکل آئی اور دروازے کو مضبوطی سے بند کر دیا تاکہ کچھ دیر مجھے گھر میں ہی تلاش کیا جاتا رہے اور میں یہاں سے دور جا سکوں۔ باہر تو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن یہ وقت ڈرنے کا نہیں تھا۔ اگر اس وقت میں ہمت ہار جاتی تو ساری زندگی مجھے ایک پاگل شخص کی قید کاٹنی پڑتی۔ گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ میں مین گیٹ سے باہر جا سکتی تھی کیونکہ وہ پوری طرح کھلا ہوا تھا اور وہاں پر روشنی کا بھی اچھا خاصا انتظام تھا۔ اگر میں سیدھے راستے سے باہر نکلتی تو پکڑی جاتی، اسی لیے میں نے ایک اندھیرے حصے میں دیوار کے اوپر چڑھ کر دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ شکر ہے کہ اس طرف اندھیرا تھا، زیادہ روشنی نہیں تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھاگ کر کہاں جاؤں۔ بس میں یہاں سے دور جانا چاہتی تھی، اسی لیے بھاگنے لگی۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی، میں صرف یہ چاہتی تھی کہ میں اس شادی سے بچ سکوں۔ بھاگتے ہوئے میں اس بار کے دروازے پر پہنچ گئی جہاں میں گڈو کو لے کر آیا کرتی تھی، لیکن یہ سب دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور مجھے بہت خوف محسوس ہونے لگا تھا کیونکہ پارک کے دروازے پر ایک شخص کھڑا تھا جو میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے قدم روک لیے۔ میں پارک کے اندر جانا چاہتی تھی تاکہ کسی کونے میں چھپ کر بیٹھ جاؤں اور صبح ہوتے ہی اپنے لیے کسی محفوظ مقام کا بندوبست کر سکوں، لیکن اب میں پارک میں نہیں جا سکتی تھی کیونکہ ایک شخص گیٹ پر کھڑا تھا۔ ایک جگہ پر رک کر میں لمبے لمبے سانس لینے لگی کیونکہ بھاگنے کی وجہ سے میرا سانس پھول چکا تھا۔ وہ شخص میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کی شکل بھی مجھے ٹھیک طرح سے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میرے قریب آ کر اس نے حیرت سے پوچھا، لڑکی تم تو دلہن بنی ہوئی ہو، پھر یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ مجھے لگتا ہے تم گھر سے بھاگ کر آئی ہو۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں جلدی سے انکار میں سر ہلانے لگی۔ میں اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ میری زبان حرکت ہی نہیں کر رہی تھی۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ زبردستی میری شادی ایک پاگل شخص کے ساتھ کی جا رہی ہے، لیکن میں اسے کچھ بھی نہیں بتا پا رہی تھی، صرف انکار میں گردن ہلانے لگی۔ جھوٹ بول رہی ہو، تم نے لباس بھی دلہن والا پہنا ہوا ہے اور کہہ رہی ہو کہ تمہاری شادی نہیں ہو رہی تھی۔ میرے انکار پر اس نے غصے سے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتی مجھے اپنے پیچھے شور کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ لوگ مجھے تلاش کرنے کے لیے نکل چکے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اس کی طرف مدد بھری نظروں سے دیکھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا اور پھر تیزی سے چلتا ہوا پارک کے اندر داخل ہو گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ قدم ملا کر چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ میری مدد کر رہا تھا۔ یہ خیال آتے ہی مجھے کچھ سکون محسوس ہوا۔ وہ مجھے پارک کے ایک اندھیرے کونے میں لے گیا۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا، تم بے فکر ہو جاؤ، کوئی بھی یہاں تک نہیں آ سکے گا۔ سامنے سے بہت سے لوگ گزر رہے تھے جنہوں نے ہاتھوں میں لائٹس بھی اٹھائی ہوئی تھی اور ایک دوسرے کو ہدایات بھی دے رہے تھے۔ سب مجھے ادھر ادھر تلاش کر رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ اگر کوئی پارک میں آ گیا تو اس کی نظر میں آ جاؤں گی۔ اچانک اس اجنبی شخص نے ایک چادر میری طرف بڑھائی اور کہا کہ اسے اوڑھ لو، پھر تم کسی کو بھی دکھائی نہیں دو گی۔ اندھیرے میں مجھے اس چادر کا رنگ تو دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس شخص کے کہنے پر میں نے چادر کو اپنے ارد گرد لپیٹ لیا اور سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ لوگوں کا ہجوم آگے بڑھ گیا۔ اب مجھے کچھ تسلی ہو گئی تھی کہ میں پکڑی نہیں گئی، لیکن یہ فکر تو ستا رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں گی، اور اس اجنبی شخص کے بارے میں بار بار خیال آ رہا تھا، نہ جانے یہ کون ہے۔ اس نے میری مدد تو کر دی، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی غلط انسان ہو۔ سر جھکائے عجیب عجیب خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔
جب مجھے محسوس ہوا کہ وہ شخص بالکل میرے سامنے آ کر بیٹھا ہے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اب میری آنکھیں بھی اندھیرے میں کچھ دیکھنے کے قابل ہو چکی تھیں۔ میں تم سے کچھ بھی نہیں پوچھوں گا کہ تم کون ہو اور کیوں بھاگی ہو، لیکن تمہیں تو میرے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ میں کون ہوں اور تمہاری مدد کیوں کر رہا ہوں۔ اجنبی شخص میری طرف سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مجھے اس کی بات پر بہت حیرت ہوئی تھی کہ وہ میرے بارے میں کیوں نہیں کچھ جاننا چاہتا۔ اسی لیے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ تم میرے بارے میں کیوں نہیں کچھ جاننا چاہتے؟ کیا تم میرے بارے میں سب جانتے ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور ہنستے ہوئے کہا، ایسا ہی سمجھ لو کہ میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، اسی لیے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ اگر تم میرے بارے میں سب جانتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی تمہیں جانتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سے ہنسنے لگا اور ہنستے ہنستے کہنے لگا کہ تم میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن میں سب کچھ جانتا ہوں اور تمہیں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تمہارا دشمن نہیں بلکہ ہمدرد ہوں اور تمہاری مدد کے لیے ہی یہاں پر کھڑا تھا۔ مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اسی لیے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ میرا جھکا ہوا سر دیکھ کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا، شاید تمہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا کہ میں تمہیں جانتا ہوں اور تمہاری مدد کرنے کے لیے ہی کھڑا ہوں، کیونکہ تم میری اصلیت نہیں جانتی، اسی لیے یقین بھی نہیں کر رہی۔ وہ اس وقت بہت سنجیدہ گفتگو کر رہا تھا، اسی لیے میں نے بھی سنجیدگی سے کہا کہ تم خود ہی مجھے اپنی اصلیت کے بارے میں بتا دو، جس پر وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر مجھے اپنے بارے میں بتانے لگا۔ میں تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں اور نہ ہی اس علاقے میں رہتا ہوں۔ میرا تعلق جنات سے ہے اور میں کوکاف کا رہنے والا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ انسان نہیں بلکہ جن تھا۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں جن کے ساتھ ملاقات کروں گی۔ نہ صرف ملاقات کروں گی بلکہ وہ میری مدد بھی کرے گا۔ مجھے اس سے شدید خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے سنا تھا کہ جنات انسان کو جلا دیتے ہیں، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ میری مدد کرنے کے بہانے اب وہ مجھے جلا دے گا۔ اسے بھی شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ میں خوفزدہ ہو گئی ہوں، اسی لیے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہیں بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں تمہاری مدد نہ کرتا تو تم وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے یقین نہ کرنے والے انداز سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرانے لگا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں میری کوئی بھی بات اچھی نہیں لگ رہی، لیکن میں تمہیں اپنے بارے میں سب سچ بتا رہا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں یہ بات بعد میں پتہ چلے اور تمہیں ایسا لگے کہ میں قابل اعتبار نہیں ہوں۔ جس روز تم گڈو کو لے کر پارک آئی تھی، میں بھی کسی کام سے اس علاقے میں آیا ہوا تھا۔ جس درخت کے نیچے تم بیٹھی ہوئی تھی، میں اس وقت اس کے اوپر تھا۔ نہ جانے تم میں ایسی کیا بات تھی کہ میری نگاہیں تمہارے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے گڈو کے جسم پر قبضہ کر لیا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے گڈو کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ تمہیں اس کی آنکھوں سے بہت ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ وہ بہت توجہ سے تمہاری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن وہ تو پاگل شخص ہے، اسے ان باتوں کا کچھ پتہ نہیں۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے وہ انکشاف کر رہا تھا اور میں جو گڈو کو دل ہی دل میں برا بھلا کہتی تھی، مجھے بہت افسوس ہونے لگا۔ میں صرف خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ میرے چچا کی اصلیت کے بارے میں جان چکا تھا، لیکن وہ ہمارے کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی انسان اس کے پیچھے لگ جائے۔ وہ انسانوں سے بہت ڈرتا تھا۔ اگر میری شادی زبردستی گڈو کے ساتھ نہ کی جا رہی ہوتی تو شاید کبھی بھی میرے سامنے نہ آتا۔ میرے پاس اس کی باتوں پر یقین کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ تبریز نے مجھ سے اظہار محبت کرتے ہوئے کہا کہ وہ میری وجہ سے اپنے سب کام چھوڑ کر اس پارک میں رہنے لگا جو ہمارے گھر کے قریب تھا اور اکثر ہمارے گھر کی دیوار پر بیٹھا رہتا تھا۔ مجھے اس کا اظہار محبت سن کر بہت اچھا لگا تھا۔ مجھے اس پر یقین کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ اس نے مجھے اس وقت بچا لیا، اسی لیے اب مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی۔ صبح ہونے والی تھی، میں کہاں پر جاؤں گی؟ کیا تم میرے رہنے کا کوئی انتظام کر سکتے ہو؟ امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ میں اس دنیا میں رہنے والی کسی شخص پر اعتبار نہیں کر سکتا، اسی لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔
میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، کوکاف میں۔ تم میرے ساتھ بہت پرسکون زندگی گزار سکو گی۔ مجھ سے میری رائے پوچھے بغیر ہی وہ اپنی مرضی مجھ پر چلانے لگا تھا۔ میں انسان ہوں اور انسانوں کے درمیان میں ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اس کے ساتھ جانے سے انکار کرتے ہوئے میں نے کہا۔ میرے انکار پر وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے تمہاری مدد کی ہے، دشمنوں سے تمہیں بچایا ہے۔ اگر تم یہاں انسانوں کے درمیان میں رہی تو ایک لمحے کا بھی تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ سب تمہیں بد کردار اور گھر سے بھاگ جانے والی لڑکی کہیں گے۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ اجنبی شخص نے میری طرف پر امید نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں اسے جانتی تک نہیں تھی، نہ جانے وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ اس کے ساتھ میں کیسے جا سکتی تھی؟ اسی لیے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ میں تو تمہارا نام بھی نہیں جانتی، پھر تمہارے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ میری بات سن کر مسکرانے لگا اور جلدی سے کہا، میرا نام تبریز ہے۔ اب تو تمہیں میرے نام کا بھی پتہ چل گیا ہے، اب تو میرے ساتھ جا سکتی ہو۔ میں نے اس کے لہجے میں شرارت محسوس کر لی تھی۔ شاید اسے عجیب لگا تھا۔ میں نے صرف یہ اعتراض کیا تھا کہ میں اس کا نام نہیں جانتی۔ میں کچھ دیر سوچتی رہی۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جب میرا دل چاہے گا تم مجھے انسانوں کی دنیا میں واپس لے آؤ گے۔ میں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی تھی، لیکن میں ہمیشہ تو جنات کے درمیان نہیں رہ سکتی تھی۔ اسی لیے اس سے وعدہ لے لیا تھا کہ وہ مجھے میری زمین پر واپس چھوڑ دے گا۔ میرا وعدہ اس نے قبول کر لیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں تو خود کو ہوا میں اڑتے ہوئے محسوس کرنے لگی۔ یہ بہت ہی عجیب تجربہ تھا، لیکن مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی کہ آنکھیں کھول لو۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ہم ایک گھر میں موجود تھے جہاں ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ بہت بڑا گھر تھا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ یہ میرا گھر ہے، تمہیں میں اپنے گھر لے کر آیا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں ابھی تک گھر کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کیونکہ بہت بڑا گھر تھا۔ تمہیں اب آرام کرنا چاہیے، اس سامنے والے کمرے میں چلی جاؤ، اس میں تمہاری ضرورت کی ہر چیز موجود ہوگی۔ اگر تمہیں پھر بھی کبھی کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا۔ تبریز نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے تبریز کے خاندان والے میرے بارے میں کیا سوچیں گے اور میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ تبریز دوسرے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ تمہارے گھر والے کہاں پر ہیں؟ انہیں میرے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میں نے تبریز سے پوچھا تو اس نے جلدی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ ابھی تم اس کمرے میں چلی جاؤ، اس سب کے بارے میں صبح بات ہوگی، ابھی سب آرام کر رہے ہیں، تبریز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر تو مجھے اور بھی حیرت ہوئی تھی، اسی لیے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، کیا جنات بھی آرام کرتے ہیں؟ میرا سوال سن کر کہکا لگا کر ہنسا۔ جی بالکل، جنات آرام کرتے ہیں کیونکہ انہیں بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل انسانوں کی طرح۔ جنات وقت پر سوتے ہیں اور سب وقت پر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے پیدا کرنے والے رب اور اس دنیا کو بنانے والے مالک کائنات کی عبادت بھی کر سکیں، تبریز نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اپنے سوال پر مجھے کچھ شرمندگی ہونے لگی تھی، اسی لیے مزید کچھ بھی پوچھنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے سامنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اتنا بڑا کمرہ تھا، میں حیرت سے دیکھنے لگی۔ بہت خوبصورت فرنیچر سے کمرہ سجا ہوا تھا اور تبریز کے کہنے کے مطابق ضرورت کی ہر چیز بھی کمرے میں موجود تھی۔ سب سے پہلے میں دلہن والے لباس سے جان چھڑوائی اور الماری میں لٹکی ہوئے ایک نرم لباس کو پہن لیا۔ بستر پر لیٹتے ہی مجھے وہ سب حالات یاد آنے لگے جن کی وجہ سے مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ چچا اور چچی کی اصلیت میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں نے ان کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ سارے محلے میں یہ بات اب تک پھیل چکی ہوگی کہ میں گھر سے بھاگ چکی ہوں۔ لوگ میرے بارے میں نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہے ہوں گے، اور اس سب کے ذمہ دار میرے چچا اور چچی تھے جن پر میں سب سے زیادہ اعتبار کرنے لگی تھی۔ میں نے سب خیالات کو ذہن سے جھٹکا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میں خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ سونے کی کوشش کرتے ہوئے میں کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی، مجھے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ
میں نے تو صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا، بھوک کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت مجھے شدید بھوک محسوس ہونے لگی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا میں تبریز سے کہوں کہ وہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دے، لیکن تبریز کے کمرے کا مجھے علم ہی نہیں تھا، بلکہ مجھے تو یہاں کسی چیز کے بارے میں علم نہیں تھا، اور نہ ہی مجھے تبریز نے بتایا تھا کہ میں اسے کیسے بلا سکتی ہوں۔ کھانا کھانے کا خیال دل سے نکالتے ہوئے ایک بار پھر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن بھوک کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسی لیے غصے سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور خود ہی کو برا بھلا کہنے لگی۔ اس وقت سو جانا بہت ضروری ہے، لیکن میں تو بھوک کے ہاتھوں مجبور تھی۔ سوچتے ہوئے میں آرام سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ سب کمروں کے دروازے بند تھے اور اب اندھیرا ہو چکا تھا۔ جب میں اور تبریز آئے تھے تب ہر طرف روشنی تھی کیونکہ لائٹ چل رہی تھی، لیکن اب کچھ اندھیرا تھا اور مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرف جاؤں۔ لمبی سی راہداری میں چلتے ہوئے میں بند کمروں کے دروازے دیکھ رہی تھی اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کچن کہاں پر ہے، لیکن مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ کر میں رک گئی اور اسے کھولنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر میں کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر انتہائی محتاط انداز سے تھوڑا سا دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر دیکھتے ہی میں خوف سے کانپنے لگی اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا، کیونکہ اس کمرے میں مجھے سوائے گوشت کے اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گوشت کو ڈرنے کی کوئی وجہ نہ بنتی تھی، لیکن پورا کمرہ گوشت سے بھرا ہوا تھا، بڑے بڑے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ اتنا زیادہ گوشت میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے پہلی بار دیکھا تھا، اسی لیے خوف زدہ ہو گئی۔ دروازے کو بند کیا اور جلدی سے اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ یہ بھی شکر تھا کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اگر اس کمرے کا دروازہ بھی بند ہو جاتا تو مجھے تو یہ بھی یاد رکھنا مشکل تھا کہ میں کس کمرے سے باہر نکلی تھی، کیونکہ سب کمرے بالکل ایک جیسے دکھائی دے رہے تھے۔ کمرے کے اندر داخل ہو کر میں نے دروازہ بند کر دیا اور دوبارہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں اب بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر مجھے ایک چھوٹا سا آئینہ پڑا ہوا دکھائی دیا، جس کا فریم بہت خوبصورت تھا۔ اس کے خوبصورت فریم سے متاثر ہو کر میں نے آئینے کو اٹھا کر اپنے چہرے کے سامنے کیا، اور یہ دیکھ کر تو مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا کہ اس آئینے میں مجھے اپنی شکل دکھائی نہیں دے رہی تھی، بلکہ ایک کمرے کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ بیڈ پر ایک شخص آرام کر رہا تھا۔ کچھ غور کرنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ سامنے جو شخص بستر پر سویا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہ تبریز ہے۔ کسی خیال کے تحت میں نے آہستہ سے تبریز کا نام پکارا تو اس نے جلدی سے نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ مجھے خوف اور حیرت کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اسی لیے جلدی سے اس آئینے کو دوبارہ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ تبریز کمرے میں نمودار ہوا۔ وہ مسکراتا ہوا میری طرف دیکھ رہا تھا اور جلدی سے بولا، معاف کر دینا، مجھے تمہیں یہ بتانے کی یاد ہی نہ رہی تھی کہ جب بھی تم اس آئینے کو اپنے سامنے رکھو گی اور میرا نام پکارو گی، مجھے پتہ چل جائے گا کہ تم مجھے بلا رہی ہو۔ یہ ایک جادوئی آئینہ ہے جو تمہارے لیے میں نے یہاں پر رکھ دیا ہے۔ تبریز کی بات سن کر میرا خوف کچھ کم ہوا، لیکن یہ خیال ہی مجھے سکون نہ لینے دے رہا تھا کہ میں اس وقت انسانوں کے درمیان میں نہیں بلکہ جنات کے درمیان میں موجود ہوں۔ تبریز کو بھی شاید اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میں یہاں پر ڈر رہی ہوں، اسی لیے مجھے مسکراتے ہوئے سمجھانے لگا کہ تمہیں یہاں پر ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم ڈرتی رہیں تو تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ اس کی باتوں سے مجھے کچھ حوصلہ ملا تھا۔ اس نے مجھے سونے کی ہدایت کی اور واپس جانے لگا تو میں نے جلدی سے کہا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، جس پر وہ حیرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا اور پوچھا کہ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے اسے بتایا کہ مجھے شدید بھوک لگ رہی ہے، اسی لیے مجھے نیند ہی نہیں آ رہی۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا۔ اچھا، میں ابھی تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں۔ تبریز نے مسکراتے ہوئے کہا تو میرا ذہن میں ایک بار پھر وہ کمرہ گھوم گیا جو کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا تھا، جہاں پر گوشت ہی گوشت پڑا ہوا تھا۔ کچے گوشت کی بو ابھی بھی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں نہیں، میں تمہارا کھانا نہیں کھا سکتی، اسے روکتے ہوئے میں نے جلدی سے کہا تو وہ ہنسنے لگا۔ ایک تو تم بہت معصوم باتیں کرتی ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے تمہاری باتوں اور حرکتوں پر ہنسی آ جاتی ہے۔ ارے بھائی، میں جانتا ہوں کہ تم انسان ہو اور تم انسانوں جیسا ہی کھانا کھا سکتی ہو۔ میں تمہارے لیے انسانوں کے درمیان میں جا رہا ہوں۔ رات کے اس پہر میں اگر مجھے کہیں سے بھی کچھ کھانے کے لیے ملا تو میں اٹھا کر لے آؤں گا، تبریز نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر کچھ یاد آنے پر
میری طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، اگر تم کہو تو تمہاری شادی کے لیے جو کھانا تیار کیا جا رہا تھا میں وہ اٹھا کر لے آؤں؟ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ ہنستے ہوئے میں نے کہا، اگر وہ کھانا لا سکتے ہو تو لے آؤ، میں بھی تو دیکھوں میرے چچا میرے ہی پیسوں سے کیسا کھانا بنوا رہے ہیں۔ تبریز نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تمہارے لیے تمہارے گھر سے کھانا اٹھا کر لانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس وقت کسی جگہ سے خرید کر لانا مشکل ہے کیونکہ رات ختم ہو چکی ہے اور صبح ہونے کے قریب ہے۔ اس وقت تو تقریباً سب ڈھابے ہوٹل بند ہو چکے ہوں گے اور انسان صبح کے ناشتے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ ابھی کہیں پر بھی ناشتہ لگا نہ ہوگا، ورنہ کسی جگہ سے ناشتہ ہی اٹھا کر لے آتا۔ اس کی بات میری سمجھ میں آ گئی تھی، اسی لیے جلدی سے کہا، میرے گھر سے ہی اٹھا کر لے آؤ، وہاں پر جو کچھ بھی ہے اس پر میرا پورا پورا حق ہے کیونکہ وہ سب پیسہ میری زمینوں سے آتا ہے جس سے گھر کی اشیاء خریدی جاتی ہیں۔ میں نے تبریز سے کہا تو وہ میری نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا تھا۔ جب میں چچا اور چچی کے گھر آئی تھی تو ان کے گھر بہت زیادہ غربت تھی، لیکن میری زمینوں سے آنے والی آمدنی سے ان کے گھر کے حالات بدل گئے تھے۔ میرے احسان مند ہونے کے بجائے وہ تو ہر چیز اپنے قبضے میں کرنے کے خواب دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد ہی تبریز کی واپسی ہو گئی۔ میں نے اپنے کچن کے برتن پہچان لیے تھے، جن برتنوں میں وہ کھانا لے کر آیا تھا انہیں تو میں ہر روز دھویا کرتی تھی۔ اس وقت مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی، اسی لیے اس سے کچھ بھی پوچھے بغیر تیزی سے کھانے لگی۔ میرے سامنے بیٹھے وہ مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا، لیکن اس وقت مجھے کوئی پرواہ نہ تھی کیونکہ مجھے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور تبریز سے پوچھا کہ گھر میں اس وقت کیا حالات تھے؟ کیا ابھی بھی وہ مجھے گالیاں دے رہے تھے؟ میری بات سن کر تبریز نے طنزیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور کہا، تمہارے گھر میں سب آرام سے سو رہے تھے، شاید وہ تمہیں گالیاں دے دے کر تھک گئے تھے، اسی لیے اس وقت آرام کر رہے تھے۔ تمہارا سارا گھر بکھرا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا یہاں پر کوئی فنکشن تھا۔ تبریز نے مجھ سے گھر کی حالات کے بارے میں بتایا، جسے سن کر مجھے بالکل بھی کوئی دکھ یا افسوس نہ ہوا۔ وہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ میرے چچا کا گھر تھا۔ میں تو اکیلی تھی، اسی لیے چچا نے مجھے سہارا دیا تھا، لیکن بدلے میں نے اپنی ساری زمینیں ان کے حوالے کر دی تھی۔ لیکن میں بھول گئی تھی کہ انسان تو خطا کا پتلا ہوتا ہے اور بہت جلدی لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر مجھے اس بات کا ذرا بھی احساس ہوتا کہ جن لوگوں پر میں اپنے والدین کی طرح اعتبار کروں گی وہی مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو میں کبھی بھی اپنا گھر نہ چھوڑتی، جیسے بھی ہوتا اپنے گھر اپنے گاؤں میں ہی وقت گزار لیتی۔ تبریز کے جانے کے بعد میں سو گئی۔ نہ جانے کون سا وقت تھا جب شور کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ بہت اونچی اونچی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ نہ جانے باہر کیا ہو رہا تھا، میرا دل بہت گھبرانے لگا تھا۔ میں خود میں ہمت جمع کر رہی تھی کہ دروازے سے باہر نکل کر دیکھوں کہ شور کیوں ہو رہا ہے۔ اچانک ہی باہر سے لڑنے اور مارنے پیٹنے کی آوازیں دینے سنائی لگیں۔ اب تو میرا دل خوف کے مارے بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہمت جمع کرتے ہوئے میں دروازے تک گئی۔ تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا، باہر بہت ہی عجیب و غریب منظر تھا۔ دروازے کے بالکل سامنے ایک بہت بڑا صحن تھا جہاں پر اس وقت بہت سے لوگ کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سب انتہائی کری صورت اور خوفناک لگ رہے تھے۔ مجھ سے تو اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا بھی مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک ہی میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی کہ تبریز ایک انتہائی موٹے اور دراز قد خوفناک شکل والے آدمی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ایسے مار رہے تھے جیسے جان سے مار دینا چاہتے ہوں۔ جلدی تبریز نے اس شخص کو بے حال کرتے ہوئے زمین پر پھینک دیا اور پھر ایک دوسرا شخص آگے بڑھا۔ وہ شخص بہت پھرتیلا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تبریز کو شکست دے دے گا، لیکن یہاں پر بھی تبریز نے بہت ہمت دکھائی۔ ہر بار جب وہ زمین پر گرتا تو میرا خیال ہوتا کہ وہ دوبارہ اٹھ کر کھڑا نہ ہوگا، لیکن تبریز ایک جھٹکے سے دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا اور اپنے مخالف پر حملہ کرنے لگتا۔ کچھ دیر کی لڑائی کے بعد تبریز نے دوسرے شخص کو بھی زمین پر پھینک دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک تیسرا شخص اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پہلے دونوں کے مقابلے میں یہ شخص بہت بوڑھا تھا۔ اس کے سفید لمبے بال ہوا میں ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔
उस शख्स को देखकर मुझे ऐसा लगा कि अब तबरेज़ कभी न जीत सकेगा, क्योंकि उसके सामने एक बूढ़ा और तजर्बेकार शख्स खड़ा है जो अपने तजुर्बे की वजह से जीत जाएगा। लेकिन मेरा ये ख्याल भी गलत साबित हुआ। तबरेज़ ने तीसरे शख्स को भी ज़मीन पर पटक दिया। लड़ाई देखते हुए लोग अब तो ऊंची आवाज़ से नारे लगाने लगे। वो सब तबरेज़ को झुक झुक कर सलाम पेश कर रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, ये सब क्या हो रहा है। अचानक ही एक तरफ से मुझे औरतों का एक ग्रुप आता हुआ दिखाई दिया, जो इन मर्दों के करीब आकर रुक गईं, जो कि लड़ाई देख रहे थे। ये सब औरतें भी बहुत खौफनाक शक्लों की मालिक थीं। एक औरत जो दिखने में सबसे अलग नज़र आ रही थी, क्योंकि उसने सबसे अलग लिबास पहना हुआ था। यहाँ पर एक बात सबसे अजीब थी कि जितने भी लोग मौजूद थे, सब एक जैसा लिबास ही पहना हुआ था। वो 3 शख्स जो तबरेज़ से लड़ रहे थे, उनका लिबास एक जैसा और बाकी सबसे मुख्तलिफ था। इस तरह औरतों के लिबास भी एक जैसे थे, लेकिन जो औरत सबसे अलग खड़ी थी उसका लिबास मुख्तलिफ था। वो तबरेज़ की तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, तुम किसी आदमज़ादी को अपने कबीले में नहीं ला सकते। हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि तुम बहुत ताकतवर जिन हो। तुमने तीनों सरदारों को शिकस्त दे दी, लेकिन तुम इस वक्त तक सरदार नहीं बन सकते जब तक तुम जिन्नात के तमाम उसूलों पर अमल नहीं करते। तबरेज़ ने उस औरत की तरफ गुस्से से देखा और कहा, मैंने कभी जिन्नात के बनाए हुए किसी उसूल को नहीं तोड़ा, और मैंने अपनी ताकत के बल पर तीनों सरदारों को शिकस्त दी है। इसीलिए अब कोई भी मुझे सरदार बनने से नहीं रोक सकता। तबरेज़ के खामोश होते ही मजमे में मौजूद सब लोग आपस में चहमगोइयाँ करने लगे। एक बुजुर्ग ने तबरेज़ से कहा कि तुम्हें जन्नात के उसूलों की पासदारी करनी होगी। तुम जिस आदमज़ादी को अपनी दुनिया में लेकर आए हो, उसे वापस छोड़कर आना होगा, वरना तुम सरदार नहीं बन सकते। मुझे इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि तबरेज़ ने अपनी ताकत के ज़ोर पर सरदार की कुर्सी हासिल कर ली है, लेकिन वो मेरी खातिर कुर्सी छोड़ ना दे। इस ख्याल के तहत मैं कमरे से बाहर निकल आई और ऊंची आवाज़ से कहा, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं भी जन्नात के दरमियान में नहीं रह सकती। मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दिया जाए। सब जन्नात जो वहाँ पर खड़े थे सांस रोके मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई दूसरी मखलूक हूँ, और इसमें कोई शक भी नहीं, मैं दूसरी ही मखलूक थी। इसीलिए वो मुझे हैरत भरी नज़रों से देख रहे थे, जबकि तबरेज़ मुझे इंतहाई गुस्से से देखने लगा। तुम्हें कमरे से बाहर आने की ज़रूरत नहीं थी, उसने गुस्से से कहा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपना कोई नुकसान करो। तुम अपने कबीले के सरदार बन चुके हो, लेकिन जब तक मुझे अपनी पनाह में रखोगे तुम्हें सरदार नहीं बनने दिया जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा कोई नुकसान हो। वहाँ पर मौजूद तमाम जिन्नात मेरी बात सुनकर नारे लगाने लगे। उन्हें भी मेरी बातें अच्छी लगने लगीं। वहाँ पर तुम्हारे चचा और चची तुम्हें कभी सुकून से ज़िंदगी नहीं गुजारने देंगे, तबरेज़ ने कहा। अब एक अजीब बात हुई। वही औरत जिसने सबसे पहले तबरेज़ से कहा था कि वो सरदार नहीं बन सकता, और मेरे करीब आकर खड़ी हो गई और तबरेज़ की तरफ देखकर कहने लगी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आदमज़ादी तुम्हारे साथ इतनी मुखलिस होगी। मेरा तो ख्याल था कि वक्त पड़ने पर तुम्हें धोखा दे देगी, इसीलिए मैं चाह रही थी कि तुम इसे इसकी दुनिया में वापस भेज दो। लेकिन अगर ये यहाँ पर रहना चाहती है तो हमें कोई एतराज़ ना होगा। उसकी बात सुनकर तबरेज़ बहुत खुश हुआ। न सिर्फ तबरेज़ बल्कि बाकी सब जन्नात भी खुशी से तालियां बजाने लगे। लेकिन मैंने साफ अल्फाज में कह दिया था कि मैं अपनी दुनिया में वापस जाऊंगी। तबरेज़ ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं चचा और चची से अपनी तमाम प्रॉपर्टी वापस लेकर अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारूंगी। ना चाहते हुए भी तबरेज़ को मेरे साथ इंसानों की दुनिया में वापस आना पड़ा। सबसे पहले मैं चचा और चची के पास गई। मुझे देखकर वो दोनों गुस्से से आ गए और बुरा भला कहने लगे। वो तबरेज़ को भी बहुत गालियां दे रहे थे, जिस पर तबरेज़ ने उंगली से इशारा किया तो वो दोनों दूर जा गिरे। अब तो वो बहुत खौफज़दा हो गए थे। मैंने प्रॉपर्टी की फ़ाइल चचा से ली और तबरेज़ के साथ गांव चली गई। वो ज़मीन जो कि मोटरवे के लिए मुख्तस कर दी गई थी, उसकी रकम मिलते ही मैं शहर वापस आ गई और अपने लिए एक खूबसूरत घर ख़रीद लिया। मुझे तबरेज़ के अलावा किसी पर एतबार नहीं था, इसीलिए तबरेज़ से शादी कर ली। मुझे इंसानों से ज़्यादा जन्नात पर एतबार था। मैं अक्सर तबरेज़ के साथ उसके ख़ानदान में जाती। जब भी कोई मौका होता तबरेज़ मुझे अपने साथ ज़रूर लेकर जाता। तबरेज़ ने सरदार बनने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो मुझे तन्हा नहीं छोड़ सकता था। मैं अक्सर सोचा करती थी कि इंसानों से बेहतर तो जन्नात थे जिन्होंने मेरी कदर की थी। उन्हें मुझसे कोई लालच नहीं था।
تبریز نے میری خاطر سب کچھ چھوڑ دیا۔ ایسی مخلص محبت کو ٹھکرانا بہت غلط تھا، اسی لیے میں نے تبریز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ اب میں بہت پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے کبھی چچا اور چچی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ میں ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی کیونکہ وہ بہت خود غرض اور لالچی تھے۔ میرا گھر اسی محلے میں تھا جہاں چچا اور چچی رہتے تھے۔ اکثر گڈو میرے گھر آ جاتا تھا۔ وہ آج بھی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا کیونکہ میں اس کا خیال رکھتی تھی، لیکن اب وہ مجھے ٹکٹکی باندھ کر نہیں دیکھتا تھا کیونکہ اب تبریز کو مجھے دیکھنے کے لیے کسی دوسرے سہارے کی ضرورت نہ تھی۔